اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا یا ابانا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین۔ انہوں نے کہا اے ہمارے باپ، مغفرت طلب کر ہمارے لیے ہمارے گناہوں کی، بے شک ہم ہی خطا کار تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا آیا اور والد کی بینائی درست ہو گئی۔ اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے والد نے سب کو کہا تھا کہ میں اللہ کی طرف سے وہ باتیں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ جب یہ بات صادر ہو گئی اور انہوں نے کہا کہ انی لاجد ریح یوسف لولا ان تفندون، میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، اگر تم مجھے بڑھاپے اور عقل سے خالی ہونے کا تانا نہ دو تو۔ پھر جب یہ بات ثابت ہو گئی تو انہوں نے کہا کہ اب آپ ہمارے لیے اللہ سے مغفرت طلب کریں، خطا کار ہم ہی تھے۔ قال سوف استغفر لكم ربی انہ هو الغفور الرحیم۔ اس نے کہا ان قریب میں مغفرت طلب کروں گا تمہارے لیے اپنے رب سے، بے شک وہی بہت بخشنے والا بڑا رحم کرنے والا ہے۔ یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں سے کہا کہ ہاں، یہ تمہاری جو ریکویسٹ ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں تمہارے لیے مغفرت کی دعا کروں تو یہ میں کروں گا۔ اللہ غفور رحیم ہے۔ فلما دخلوا على يوسف آوى إليه أبويه وقال ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين۔ پھر جب وہ داخل ہوئے یوسف پر تو اس نے جگہ دی اپنے پاس اپنے ماں باپ کو اور کہا تم داخل ہو جاؤ مصر میں اگر اللہ نے چاہا امن سے۔ یہ ان کے ایئرپورٹ پر بھی لکھا ہوا ہے، قاہرہ کے ایئرپورٹ پر یہ آیت بڑے الفاظ میں لکھی ہوئی ہے کہ ادخلوا مصر انشاءاللہ آمنین، مصر میں امن کے ساتھ داخل ہو جاؤ۔ ورفع ابویہ علی العرش وخروا له سجدا وقال یا ابت هذا تعویل رؤیای من قبل قد جعلها ربی حقا وقد احسن بی اذ اخرجنی من السجن وجاء بكم من البدو من بعد ان نزغ الشیطان بینی وبین اخوتی ان ربی لطیف لما یشاء انہ هو العلیم الحکیم۔ اور اونچا بٹھایا اپنے ماں باپ کو تخت پر اور وہ گر پڑے ان کے لیے سجدہ کرتے ہوئے، اور یوسف نے کہا اے میرے ابا جان، یہ تعبیر ہے میرے خواب کی جو پہلے میں نے دیکھا تھا، بے شک کر دیا اسے میرے رب نے سچا، اور تحقیق اس نے احسان کیا میرے ساتھ جب اس نے نکالا مجھے قید خانے سے، سجن منع قید خانہ، اور وہ لے آیا تمہیں دیہات سے۔ اس کے بعد کہ اختلاف ڈال دیا تھا شیطان نے میرے درمیان اور میرے بھائیوں کے درمیان، بے شک میرا رب خوب تدبیر کرنے والا ہے،
اس کے لیے جس کے لیے وہ چاہتا ہے، بے شک وہ خوب جاننے والا حکمت والا ہے۔ یوسف علیہ السلام کا جو خاندان تھا، ظاہر ہے کہ وہ تو شام سے آیا، انہوں نے اپنے خاندان کو بلوایا، یہ مصر کے شمالی علاقے سے داخل ہوئے، اسیوط کہتے ہیں اس کو، اسیوط کا علاقہ تھا۔ اسیوط امام جلال الدین سیوطی بھی وہاں کے تھے، ان کو سیوطی اس لیے کہتے ہیں کہ اسیوط ایک علاقے کا نام ہے، ضلع کا نام بھی اسیوط ہے مصر میں۔ وہ شام سے ملحق ہے، تو وہاں سے وہ داخل ہوئے اور انہوں نے اپنے ماں باپ کو اوپر بٹھایا، بھائیوں کو بھی جگہ دی، اور اپنے باپ سے کہا کہ میرے والد، وہ جو خواب میں نے پہلے دیکھا تھا نا، یہ اس کی تعبیر ہے۔ وَخَرُّوا لَهُ سُجَّدًا، منا وہ سجدے میں پڑ گئے ان کے لیے۔ یہ اس وقت کی شریعتوں کا میں جائز تھا، سلام کرنے کا شاید یہ طریقہ تھا یا خراج پیش کرنے کا۔ ہماری شریعت میں عبادت کا سجدہ تو شرک ہے، لیکن تعظیم کا سجدہ بھی حرام ہے۔ اور ہمارے ہاں مزارات پر اکثر مشابہت ہوتی ہے، تو ہمارے بعض لوگ جواب دیتے ہیں کہ ایک تو سجدے کی نیت نہیں ہے، کرنے والا جو کچھ کر رہا ہے وہ سجدہ نہیں ہے، سجدے کی نیت نہیں ہے۔ دوسرا یہ کہ وہ اس کو خدا نہیں سمجھتا، یہ تعظیم ہے یا احترام ہے، حالانکہ یہ مشابہت ہے سجدے کے ساتھ، اور باہر کا آدمی تو یہی سمجھے گا نا سجدہ کر رہا ہے، اور یہ بھی منع ہے۔ ابھی کچھ عرصہ پہلے آپ سے بات ہوئی تھی کہ سلام کرتے وقت کسی کے لیے جھکنا بھی منع ہے اسلام میں، یوں کر کے یوں کر کے یوں، سلام یوں ہی یہ کرنا ہے۔ اور اس میں بھی ایک اختلاف ہے کہ سلام دونوں ہاتھوں سے ایک آدمی کو کرے، وہ دونوں ہاتھوں سے کرے، یا مصافحہ کس کو کہتے ہیں؟ مصافحہ، صافہ یصافح، صافہ مانا آگے بڑھانا، چھونا، تو مصافحہ دو طرف سے جب ہوتا ہے تو ایک اس کا ہاتھ ہے کہ اس کا ہاتھ، مصافحہ ہو گیا۔ اسلام میں یہ طریقے، البتہ جب کوئی خوشخبری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر کے آیا، جنگ کی کامیابی کی وغیرہ کی، تو آپ نے کھڑے ہو کر اس کا استقبال بھی کیا ہے اور اس کے ماتھے کو بھی چوما ہے، محبت کی وجہ سے، باقی اس کے علاوہ نہیں ہے۔ سیدھا سادہ اسلام ہے، محبت ہے تو آپ اس کی بات مانو، عقیدت ہے تو وہ جو اسلام کے مطابق کہتا ہے اس کے پیروی کرو، باقی یہ جھکنا شکنا یہ تصنع ہے تو ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا کہ میرے مالد یہ ہے میرے خواب کی تعبیر جو پہلے میں نے دیکھا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھ پر احسان کیا، مجھے قید خانے سے نکالا اور کس عزت کی جگہ پر مجھے بٹھایا، اور آپ لوگوں کو دیہات سے لا کر کے مجھے خدمت کا اللہ نے موقع عطا فرمایا، جبکہ میرے اور میرے بھائیوں کے درمیان شیطان نے تو جھگڑا ڈال دیا تھا، لیکن اللہ تعالیٰ بڑا مہربان ہے، اس کی تدبیر بھی اور وہ جاننے والا حکمت رہا۔ رب قد آتیتنی من الملک وعلمتنی من تاویل الاحادیث فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اے میرے رب، بے شک تو نے مجھے دی
کچھ بادشاہی، اور تو نے سکھایا مجھے تعبیر کرنا باتوں کی، یعنی خوابوں کی۔ اے پیدا کرنے والے آسمانوں اور زمین کے، تو ہی میرا کارساز ہے دنیا اور آخرت میں۔ تو وفات دے مجھے مسلمان کی حیثیت سے، اور ملا دے مجھے صالحین کے ساتھ، وہ جو اب یہیں تک پڑھتے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد، اللہم ارحمنا وانصرنا وعافنا وعدنا واشفنا ربنا انک رؤوف رحیم، لا الہ الا